صدقے کے حرام ہونے میں آل رسول رسول اکرم کے ساتھ شریک ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تحل الصدقة لی ولا لأہل بیتی، میں اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ رسول اور آل رسول سے محبت کا واجب ہونا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اطاعت کرو خدا تم کو دوست رکھے گا۔ اور اہل بیت کی شان میں ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے اس کے سوا کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت رحمت کی کنجیاں، رسالت کا مرکز اور حلم کی کان ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہیں، اسی طرح میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہیں۔ ابن عباس اور ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت تم لوگوں میں ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل میں توبہ کا دروازہ تھا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ بخشا گیا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا بچ گیا، اور جو اس سے الگ رہا ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا۔ انس ابن مالک سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت ہیں، ہم پر کسی غیر کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، میرے بعد تم، حسن و حسین اور فاطمہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں، تم، حسنین اور یہ سونے والا قیامت کے دن ایک مقام میں ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات میں فائدہ پہنچانے والی ہے، اور یہ وقت بہت سختی کے ہوں گے: وقت وفات، تدفین کے وقت، قبر سے اٹھائے جانے کے وقت، حساب کے وقت، کتاب کے وقت، میزان کے وقت، پل صراط عبور کرنے کے وقت۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور خدا کی محبت کے سبب مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم اہل بیت سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ جابر ابن عبداللہ سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اہل بیت کو ناراض کیا، خدا اس کو حشر میں یہودی اٹھائے گا۔